شفیع صاحب، ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سہیل افریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ ملک میں بڑا ہونے والا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس ہے وہ ختم کر دی گئی۔ پنجاب میں ہمارے جھنڈے پہ پابندی تھی، ابھی بھی ہے، لوگ ہمارے جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا، عمران خان کا نام آپ نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے۔ ابھی ان کو بیانات سے بھی ان کو مسئلہ بن گیا، اب تو ان کے بیانات سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ جو سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں کچھ بڑے ہونے جا رہا ہے، تو بالکل ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ہماری لیڈرشپ موجود تھی، تمام پارلیمنٹیرینز ہمارے موجود تھے، اور ایک پارلیمنٹری ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کچھ آپشنز بھی ڈسکس ہوئے ہیں، اور جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو بالکل پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ہم پلان کر رہے ہیں، کچھ آپشنز پہ ہم غور کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، ہم واپس اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں، ہم پنڈی بھی آ سکتے ہیں، تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کر لوں کہ آپ نے اسے کیلکولیٹ کر لیا ہے اس کے پنڈی میں تو پرائم منسٹر نہیں بیٹھتے، نہ کابینہ بیٹھتی ہے، پنڈی بھی پاکستان کا حصہ ہے، اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے، شہرائے دستور بھی پاکستان کا حصہ ہے، اٹک بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور ہمیں آئین اور قانون یہ اجازت دیتے ہیں ہم جدھر بھی چاہیں پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، وہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، اپنا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہم کہیں بھی احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حماد صاحب نے سوال کیا اور پھر کافی دیر تک مسکراتے رہے زیر لب۔ جی حماد صاحب، دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن احتجاج کس شکل میں ہو؟ احتجاج کیا ڈیلیوری ان کی اچھی رہی؟ یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ یعنی 2014 سے ان کی حکومت ہے، تقریباً 12 سال ہو گئے۔ اس حکومت میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے BRT نکلا، اس میں سے سونامی بلین ٹری، مالم جبہ، محمود خان، اس کا بھائی گنڈاپور صاحب، کوہستان سکینڈل، CNW، کیا کیا کچھ اس سے نہیں نکلا۔ دیکھیں، یہ بالکل احتجاج کرے، یہ ان کا حق ہے، لیکن احتجاج سے پہلے یہ اپنی ڈیلیوری تو دے نا کہ بھئی ہم نے یہ کیا۔ اب مریم نواز، ہم ان کو فارم 47 کہے یا کچھ بھی کہے، لیکن کم از کم آپ دیکھیں روز روز وہ پروجیکٹس دے رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر روز روز پہلے گنڈاپور صاحب آ کر جذباتی سیاسی سلطان راہی بن جاتے تھے، آج کل سہیل افریدی نوجوان آ کر جذباتی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کل بھی حویلیہ میں جلسے میں جو کچھ کہا، دیکھیں اس پہ ہم سوال نہیں اٹھاتے کہ ان کی مقبولیت ہے، ان کی بالکل مقبولیت ہے۔ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے، ان کی ایک بہت بڑی مقبولیت ہے، بڑی فالوئنگ ہے ان کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل افریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن ان سے یہ پوچھنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ بھئی ہماری صوبے کے امن و امان کی صورتحال کو دیکھے، دہشت گردی کو دیکھے، یہ تو لوگوں سے بھی پوچھنا بنتا ہے نا کہ جب انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا اور آپ نے اتنی لمبی لسٹ گنوائی ہے تو لوگ ایک منٹ، یہ تو لوگوں سے بھی پوچھنا۔ ایک منٹ، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ سوال پوچھا۔ دیکھیں، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ان کی ڈیلیوری نہیں ہے، ان کی پرفارمنس نہیں ہے، تو پھر لوگ بار بار منتخب کیوں دوبارہ؟ اب اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا تھا، میں پہلی بار دے رہا ہوں میڈیا میں۔ اس لیے بار بار منتخب ہوتے ہیں کہ پہلے جو لوگ انتخاب جو الیکٹورل کالج ایک طرح سے ہوتا تھا، انتخاب کرتے تھے نا، وہ سیاسی کارکن ہوتے تھے۔ کوئی ANP کا ہوتا تھا، کوئی جماعت اسلامی کا، کوئی مسلم لیگ کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی JUI کا، اور ان کی ایک باقاعدہ تربیت ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے اپنے اسٹڈی سرکلز میں جاتے تھے، اپنے لیڈروں کے ساتھ بیٹھتے۔ اب کیا ہوا؟ اب 2011 کے بعد جب PTI کا رائز ہوا، بنی تو وہ 96 میں تھی، لیکن اس وقت کوئی انقلابی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ پارٹی دکھائی دے رہی تھی۔ 2011 میں لاہور میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جلسہ کروایا، 50 کروڑ روپے اس پہ لگوائے۔ سر وقت کم ہے نا، آپ ہسٹری آپ بتا رہے ہیں مجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2011 میں ہم نے جلسہ کروایا، پورے
مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کر کے دکھائے جلسہ، دکھائے کر کے جلسہ۔ نواز شریف کو انہوں نے بنایا تھا بے نظیر کے مقابلے میں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مگر آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا، آپ کی بات ادھوری رہ گئی۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ 88 میں بے نظیر بھٹو کی اسی طرح مقبولیت تھی، آئی جے آئی انہی ایجنسیوں نے بنا کر دی تھی اور نواز شریف ابھی تو ایجنسیاں ساتھ نہیں ہے نا، اب مقبولیت کیوں ہے؟ مقبولیت مقبول ترین لیڈر ہے، مقبولیت اسی لیے ہے، مقبولیت میں کوئی سوال نہیں ہے، مقبولیت اس لیے ہے کہ نوجوانوں کی باقاعدہ سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ سیاسی تربیت ان کا کون کر رہے ہیں؟ یوٹیوبرز کر رہے ہیں، وہ جذباتی طور پر وہ حقائق کو دے کے اچھا آپ چلیں، نوجوان گمراہی کا شکار ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ گمراہی کا نہیں لیکن شکار ہے۔ حماد صاحب میرے بڑے ہیں، میری صوبے سے ہیں، ہمیشہ میری اس بات میں ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی 2011 میں ہمارا جو رائز ہوا وہ ایجنسیز اس میں ملوث تھی، تو ابھی تو ایجنسیاں نہیں، اب تو سب کچھ ان کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ ہے، کرے ایک جلسہ۔ اور دوسری بات یہ گمراہ کن جو آپ نوجوانوں کی انہوں نے مثال دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے حصار میں ہیں، لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ تربیت نوجوانوں کا لیڈر اور عام پاکستانیوں کا لیڈر عمران خان ہے۔ اس وقت وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اڈیالہ جیل پاکستانی سیاست کا مرکز ہے، یہ چلے تھے عمران خان مائنس کرنے، وہ روز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کے جو عکس ہے لوگ اس کو عمران خان وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس بار جو ہم خیبر پختونخوا سے آئیں گے تو لگ ان کو پتہ چلے گا۔